السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا۔ حضرت ابو العاص بن ربی جاذب نظر خوبصورت کڑیل جوان تھے، ناز و نعمت میں پلے اور خاندانی وجاہت نے انہیں ممتاز بنا دیا تھا۔ غیرت، خودداری، وفاشواری جیسی آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خوبیوں کی بنا پر عرب معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت سے والہانہ لگاؤ قریش سے ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ اور شام کے درمیان رواں دواں رہتے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹنیوں اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی بنا پر لوگ بے دھڑک اپنے مال اس کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اولاد کی طرح محبت و شفقت سے پیش آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی تو سرداران مکہ کے بیٹوں کے دل میں انہیں قبالۂ عقد میں لینے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگی۔ بھلا یہ خواہش کیوں نہ پیدا ہوتی، جبکہ یہ قریش کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور بے شمار خوبیوں سے متصف تھی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ مکہ کے ایک ابھرتے ہوئے جوان ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی آڑے آ چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ فاران کی چوٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کریں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ناپسند گردانا اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر کے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا بیڑا غرق، تم نے تو اپنے بیٹوں کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے شادی کر کے اس کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ آنے واحد میں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ سب نے مل کر کہا، یہ تجویز بہت خوب ہے۔ اس کے بعد وہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو۔ ہم تیری شادی قریش کی اسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تو اشارہ کرے گا۔ اس نے کہا، باخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو پیچھے سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے واپس گھر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کی دلی خوشی تھی کہ ابو العاص بھی میری بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے اور ان دنوں مومن عورت مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقام بدر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔
حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے مقابلے آنے میں اسے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے ایک گروہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ قیدیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خامند ابو العاص بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ مقرر کر دیا۔ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر قاصدوں کی مدینہ منورہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بھی شامل کر دیا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ نے اسے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو غم سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر وکٹ طاری ہو گئی۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے ایک زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلاتن خیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا اور یہ انہیں بتایا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے قاصد انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے زاد راہ اور سواری کا انتظام بھی کر دیا اور اپنے بھائی عمر بن ربی کو کہا کہ ان کے ہمراہ جائے اور قاصدوں کے سپرد کر آئے۔ عمر بن ربی نے اپنی کمان کندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی، حضرت زینب کو ساتھ لیا اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے علی الاعلان مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں جا لیا۔ حضرت زینب کو دھمکیاں دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن ربی نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، باخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر ماروں گا۔ یہ بڑے تیر انداز تھے، ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ابو سفیان بن حرب سامنے آئے اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، زینب کو تم ہماری آنکھوں کے سامنے اعلانیہ لیے جا رہے ہو۔ عرب غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کے باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو بھی بھولے نہیں۔ اگر تم اس طرح اعلانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب ہمیں بزدلی، ذلت اور رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانیں، اسے ابھی واپس لے جائیں۔ اسے اپنے خامند کے گھر کچھ دن رہنے دیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے تو موقع پا کر چپکے سے اسے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا۔ ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمر بن ربی نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو واپس مکہ لوٹا کر لے گیا۔ چند دنوں کے بعد رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں کے حوالہ کر آئے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکہ میں اکیلا رہا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تجارتی سلسلہ میں شام روانہ ہوا۔ جب مکہ کی جانب واپس لوٹا تو ان کے ہمراہ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ نہ لگا اور وہ آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابو العاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہوا دبے پاؤں مدینہ میں داخل ہوا اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب نے بآواز بلند پکار کر کہا، لوگو، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہیں علم، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے، مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، ان سے کہا، دیکھو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پہ احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا حق ہے۔ سب نے ایک زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا، ابو العاص، تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال و غزال کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے آپ کو وفادار اور دیانتدار پایا ہے، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے مجھے مال تمہارے سپرد کر دینے کی توفیق دی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی اور آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں، ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔